بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہیں ہم تو صرف مصلح ہیں۔ اب اس کے رد میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ بے شک وہی مفسد ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ اب اس کو بیان کیا ہے کہ کتنے مبالغے کے ساتھ ان کا رد کیا گیا۔ ایک تو یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی سوال مقدر کا جواب، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسئلے ہیں، تو سائل نے سوال کیا کہ اس قول میں وہ کیسے ہیں، تو جواب میں فرمایا گیا لا انہم۔ پھر یہ جملہ جو ہے ایک تو اسمیہ ہے، دوسرے الا سے اور انا سے مؤکد ہے۔ الا کے بعد بھی عموماً وہی کلام آتا ہے جو جواب قسم میں آتا ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، تو انا آتا ہے، یہاں الا ہے، پھر اس کے بعد انا ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر هم المفسدون، تو المفسدون یہ خبر معرفہ ہے جو حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ الا ہے اس کے ہم سے غیر فصل ہے کہ بے شک وہی مفسد ہیں، کہ وہی مفسد ہے کیوں فرمایا گیا، اس لیے کہ انما نحن مصلحون میں دو حصر ہے، ایک تو انما کی وجہ سے حصر ہوتا ہے اخیر جزو اخیر پر، دوسرے کی جملہ اسمیہ ہے جس میں مسند مقدم ہے، خبر فعلی ہے، یعنی ہم ہی مصلح ہے تم نہیں ہو۔ تو یہ دعویٰ بھی ان کا ہوتا ہے، ایک تو کہ ہم صرف مصلح ہیں اور اس ساتھ سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، دوسرا ہے کہ مصلح صرف ہم ہی ہیں تم نہیں ہو۔ تو رد میں فرمایا گیا کہ الا انہم هم المفسدون، بے شک وہی مفسد ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ اس کو کہا کہ رد لمن دعوه ابلغ رد، یہ رد ہے اس کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا بلیغ ترین رد۔ اب یہ بلیغ ترین کا اثر للاستیناف بھی، اس لیے کہ اس جملے کا استیناف، اس رد کا استیناف ہے، یعنی جملہ مستانفہ کے طور پر آیا ہے۔ دوسرے دو حرف تاکید سے اس کو شروع کرنا، وہ تصدیر ہی وہ حرف تاکید، دو حرف تاکید علی المنبہۃ و ان المقررۃ للنسبہ، ایک تو علی کے ذریعے اور دوسرے انا کے ذریعے۔ علی المنبہۃ علی تحقیق ما بعدہا، علی جو کہ اپنے ما بعد کی تحقیق پر خبردار کرتا ہے، یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ثابت اور محقق ہے۔ تو یہ ما بعد کی تحقیق کیسے کرتا ہے علی، اس کو بیان کیا۔ مصنف نے اس کو اختیار کیا کہ علی جو ہے حمزہ استفہام اور لا سے مرکب ہے۔ اب لا جو ہے نفی کے لیے ہوتا ہے اور حمزہ بھی انکار کے لیے آیا، تو انکار کا انکار، نفی کا نفی، وہ اس بات ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کا اس بات اور اس کی تحقیق یہ مقصود ہوتی ہے۔ تو تحقیق کیسے ہوتی ہے اس کو بتایا کہ اس لیے کہ حمزہ استفہام جو انکار کے لیے ہے جب نفی پر داخل ہو تو تحقیق کا فائدہ دے گا۔ اس کی نظیر الیس ذالک بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے، تو اس کا حاصل ہے کہ ضرور وہ قادر ہے۔ اب چونکہ اعلیٰ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے اس پر تفریح ہے کہ اسی لیے جلدی اس کے بعد جملہ نہیں واقع ہوتا ہے مگر اس سے شروع ہو کر کے جس سے قسم کا استقبال کیا جاتا ہے، یعنی جس سے جواب قسم لایا جاتا ہے۔ تو جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو تو انا سے مؤکد ہوتا ہے، فعلیہ ہو تو قد سے لقد سے، اور منفیہ ہو تو ما سے۔ تو اس کے بعد بھی اعلیٰ کے بعد بھی ایسی آتا ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ میں، یا کہیں قد اور لام آئے گا، تو اسی لیے اس کے بعد جملے واقع نہیں ہوتا مگر اسی سے شروع ہو کر جسے قسم کا استعمال کیا۔ لا تقادو اس لیے کہا کہ کبھی کبھی الا کے بعد انا وغیرہ کے علاوہ بھی آتا ہے، جیسے الا، جیسے ندا آیا الا ایھا اللیل الطویل والانجلی امرؤ القیس کے شعر میں، تو الا کے بعد ایھا اللیل ندا آیا، الا انجلی، تو الا کے بعد انجلی یہ فعل امر آیا، الا لیتا
الا رب یومن کان منہن صالح، تو یہاں ربا آیا، تو کبھی کبھی اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان وغیرہ نہیں آتا ہے، اس لیے لا تکادو کہا، اسی لیے جملہ اس کے بعد جلدی واقع نہیں ہوتا مگر اسی سے شروع ہو کر جس سے قسم کا استقبال کیا ہوتا ہے، اور اس کا ساتھی اما ہے، یہ بھی اسی کی طرح کہ حرف استفہام یہ داخل ہے بڑا انکار ماں پر، ماں نفی کے لیے ہے، تو نفی اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ التی ہے من طلائع القسم، جو قسم کے مقدمات میں سے ہے، جیسے اما والذی اضحک والذی ابکا، تو قسم سے پہلے اما آتا ہے۔ تو لتصدیق بحرفی تاکید علی المنبہہ و ان المقررۃ للنسبہ، دو حرف تاکید سے شروع کرنا، ایک الا کے ذریعے اور ایک ان کے ذریعے، جو کہ نسبت کی تقریر تاکید کرتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ پر آتا ہے، زید قائم پر ان آیا تو اسی جملے کی تاکید کرے کہ بے شک زید قائم ہے۔ اور خبر کو معرفہ لانا، المفسدون خبر، جس سے حاصل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم المفسدون میں ہم صیغہ فصل، اور درمیان میں صیغہ فصل کو لانا، لرد ما فی قولہم انما نحن مصلحون من التعریض للمؤمنین، اس کے رد کے لیے جو ان کے قول انما نحن مصلحون میں مومنین پر تعریض ہے، یعنی ہم ہی تو مصلح ہیں، یعنی تم مصلح نہیں ہو، تم مفسد ہو، تو رد میں فرمایا گیا کہ بے شک وہی مفسد ہیں۔ اور لا یشعرون سے استدراک، تو ایک تو وہی ہے الا، دوسرے ان، تیسرے خبر کا معرفہ ہونا، چوتھے سے غیر فصل ہونا، پانچواں یہ ہے کہ ولیکن لا یشعرون فرمایا گیا کہ اتنی ظاہر باہر چیز ہے مگر اس کا ان کو شعور نہیں ہے، وہ ان کا مفسد ہونا ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں، ان کے اقوال میں ظاہر ہے مگر ان کو اس کا شعور نہیں، گویا کہ حواس سے آ رہی ہے۔ تو اتنی تاکیدات کے ساتھ ان کا رد ہوا۔ اب پھر دوسرا حال ان کا بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اس کا رد بھی ویسے ہی آیا، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں بھی الا ہے، ان ہے، السفہاء معرفہ ہے، ہم سے غیر فصل ہے، اور استدراک میں لا یعلمون آیا، لا یشعرون اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو کہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے؟ اب ان کے رد میں فرمایا کہ بے آگاہ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ اب اس کو بیان کیا کہ یہ نصیحت کی تکمیل ہے، نصیحت اور ہدایت کی تکمیل ہے، اس لیے کہ ایمان کا کمال دونوں امروں کے مجموعے سے ہوتا ہے، نامناسب سے بچنا جو لا تفسدوا سے مقصود ہے، اور مناسب کی وجاوری کرنا جو آمنو سے مقصود ہے کہ فساد برپا نہ کرو اور مخلصانہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب کما آمن الناس، یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو کہا کہ یہ حیز نصب میں ہوگا مصدر کی وجہ سے، یعنی ما آمنہ میں ما جو ہے وہ مصدریہ، تو کا ایمان الناس کی ہو جائے گا، اور کا جو ہے یہ اسمیہ ہے مثل کے معنی میں، یعنی مثل ایمان الناس، اور مثل جو ہے وہ صفت بنے گا ایمان المقدر کی، آمنو ایمانا مثل ایمان الناس، ایمان لاؤ لوگوں کے ایمان جیسا۔ تو اب یہ مثل کما آمنہ بوانا مثل ایمان ہو گیا، مثل جو ہے ایمان المقدر کی صفت ہوگا، تو یہ مفعول مطلق کی جگہ میں ہوا، تو یہ حیز نصب میں ہے مصدر ہونے کی وجہ سے، اور ما مصدریہ ہے، یا یہ کہ ما کا افا ہو جو ما قبل کو ما بعد میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے، تو کافہ ہوگا تو کاف کو ما بعد میں عمل کرنے سے روک دے گا، یا کافہ ہو جیسے کہ ربما میں ہوتا ہے تو ما کافہ کے بعد جملہ آتا ہے جیسے ربما یود الذین کفروا، تو اب اس صورت میں یہ پورا جملہ ہوگا، یعنی حقیقو ایمانکم کما تحقق ایمان الناس، اپنا ایمان ثابت کرو جیسے کہ اوروں کا ایمان، لوگوں کا ایمان ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بیان کی ہے، الناس میں الف لام جنس کا ہے، اور کبھی جنس بولی جاتی ہے اور اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور کبھی جنس بولی جاتی ہے اور مطلق کوئی بھی فرد مراد ہوتا ہے۔ تو من الناس من یقول میں جو الف لام ہے تو اس سے مراد بس جنس انسان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں
جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور کما من الناس میں الناس سے مراد کامل لوگ، یعنی کامل انسان جیسے ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ. اس کو امام راغب نے بیان کیا ہے کہ کبھی جنس کا اطلاق دو طرح ہوتا ہے کہ بولی جاتی ہے، اس کا کوئی بھی فرد مراد ہوتا ہے، کبھی اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو یہاں الناس میں اس سے مراد فرد کامل، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانیت میں کامل اور عقل کے تقاضے پر عامل ہیں. کیونکہ انسان ہوگا تو اس کو عقل والا ہوگا تو عقل کے تقاضے پر کاربن بھی ہوگا. فإن اسم الجنس، اس لیے کہ اسم جنس کبھی اپنے مسمى کے لیے مطلقاً استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی استعمال ہوتا اس کے لیے بھی جو جامع ہو ان معانی کا جو اس کے ساتھ خاص ہے اور اس سے مقصود ہے. تو اب انسان کبھی بولا جائے گا اس مراد کی انسانیت کے اوصاف جس میں کامل ہیں، اسی لیے اس کے غیر سے، یعنی جس میں وہ معانی کامل طور پر نہ ہو تو اس سے اس کو سلب کر لیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ زید انسان نہیں، یعنی انسانیت کے جو خاص اوصاف ہیں اس میں موجود نہیں. اور اسی باب سے ہے باری تعالیٰ کے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قواعد سماعت بصارت ان کو عطا فرمائے ان کو انہوں نے حق میں استعمال نہیں کیا. جب حق میں استعمال نہیں کیا تو گویا کہ ان قوا سے عاری ہیں، اس لیے کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں، زبان رکھتے ہوئے گونگے ہیں، اور آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں. اور دونوں معنوں کو جمع کر دیا ہے شاعر نے اس قول میں، اذن ناسو ناسن و زمانو زمانو. از ہے یہ تعلیل والا، ایزا نہیں. بلادن اس کا پہلا مصرع ہے، بلادن بہا کننا و کننا نحبہا. تو ایسے شہر جن میں کہ ہم تھے اور ہم ان شہروں کو محبوب رکھتے تھے. کیوں محبوب رکھتے تھے؟ اذن ناسو ناسن و زمانو زمانو، اس لیے کہ لوگ کامل لوگ تھے اور زمانہ کامل زمانہ تھا. تو پہلے الناس مراد مطلق جنس ناس، اور دوسرے ناس مراد کامل ناس. ویسی الزمان زمانوں میں الزمان مراد مطلق زمانہ اور دوسرے سے مطلق مراد زمانے کامل. تو چونکہ وہاں کے لوگ انسانیت میں کامل تھے اور زمانہ وہاں کا بہتر عمدہ تھا، اس وجہ سے ہم اس شہر کو محبوب رکھتے تھے. یا یہ کہ الناس میں اللہ معاہد کا ہو کہ جیسے یہ معہود حضرات ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ. اب معہود کون ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں، یا معہود سے مراد اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی. یہ دو ذکر کیا ہے. اور من آمن من اہل جلدتہم، جلدہ اور جلدہ کہتے ہیں جنس کو، جو ان کے جلد والوں یعنی ان کے جیسے لوگوں میں سے ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب. مطلب یہ ہے کہ آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص متمحضا شعائب النفاق مماثلا لایمانہم. ایمان لاؤ ایسا ایمان جو اخلاص سے ملا ہوا ہو اور نفاق کی آمیزشوں سے خالص ہو اور ان حضرات کے ایمان کی مثل ہو. یہاں تک ہو گیا. اب اس سے دو باتوں پر استدلال کیا گیا. ایک تو یہ کہ زندیق کی توبہ مقبول ہے، دوسرے کہ اقرار باللسان بھی ایمان ہے، ورنہ تقیید سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زندیق اس کو کہتے ہیں جو ایمان کا اظہار کرتا ہو لیکن باطن میں کفر رکھتا ہو اور اس سے کوئی کفری بات ثابت ہو چکی ہو. تو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور کفری بات ثابت ہو وہی زندیق کہلاتا ہے. تو منافقین کا حال بھی یہی تھا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور کفر ان کا ثابت تھا. اب ان سے فرمایا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے، یعنی ایمان خالص لاؤ. اور یہ لوگ ایمان لاتے تو ان کا ایمان مقبول ہوتا. تو ویسے ہی زندیق جو دل میں کفر رکھتا ہے اگر وہ ایمان لائے تو اس کا ایمان مقبول ہوگا. ایک اس پر استدلال کیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ ان سے فرمایا گیا آمنو کما آمن الناس. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ زبانی جو دعویٰ کرتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اس کو ایمان کہا گیا. تو وہ زبانی دعویٰ تو اقرار لسانی تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقرار لسانی بھی ایمان ہے، کیونکہ اگر وہ سرے سے ایمان نہ ہوتا تو کہا جاتا کہ آمنو ایمان لاؤ
کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، تم اصل نو ایمان لاؤ. لیکن قید کے ساتھ کہا گیا آمنو مثل ایمان الناس. تو مثل ایمان الناس جو قید آئی وہ اسی وجہ سے کہ خالی ایمان تو تھا ان کے اقرار میں لیکن مخلصانہ ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے کما من الناس کی قید آئی. اور جب کوئی کسی کلام میں قید ہوتی ہے تو قید ہی محل فائدہ ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زبانی اقرار بھی ایمان ہے، جیسا کہ کرامیہ کہتے ہیں. اب اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اطلاق ایمان تو ہوتا ہے، اقرار لسانی پر بھی ہوتا ہے کہ زبان سے کسی نے ایمان کا اقرار کیا تو اس کو ایمان اور اس کو مومن کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ دل میں جو کچھ ہے اس کا مظہر ہے کہ دل میں جو ہے وہ اس پر ہم کو اطلاع اور آگاہی نہیں ہے. تو اب زبان سے جب کوئی ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے اور اس کو مومن کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اطلاق جو ہے لفظ ایمان کا اقرار لسانی پر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے آمنو کما من الناس کہا گیا کہ جو ان کا زبانی اظہار تھا اس پر بھی ایمان کا اطلاق واقع ہوا، لیکن چونکہ دل کے ساتھ نہیں تھا اس لیے کہا گیا کہ کما من الناس ہے، لوگوں کی طرح مخلصانہ ایمان لاؤ. ہاں جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. تو انؤمنوں میں حمزہ انکار کا یعنی ہم ویسا ایمان نہیں لائیں گے، تو حمزہ اس میں انکار کا ہے. اور السفہاء میں الف لام یا تو عہد کا معہود وہی ہے اوپر مذکور الناس. پھر الناس میں بھی دو احتمال بیان کیا کہ یا تو اس سے مطلق جن سے ناس یعنی کامل لوگ مراد ہوں، یا یہ ہے کہ معہود اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یا اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے وہ ہوں. تو اس کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ویسا ہم ایمان لائیں. تو اس اللہ الصفا کے لام سے اشارہ کیا گیا الناس کی طرف، یا پوری جنس صفا مراد ہو، الصفا میں علی لام جنس کا ہو، اور جنس صفا میں ان کے خیال میں وہ لوگ داخل ہیں، وہ لوگ جن کا ذکر ہوا صحابہ اور اہل کتاب جو ایمان لائے وہ سب ان کے تحت داخل ہیں. یا یہ ہے کہ الصفا میں علی لام جنس کا ہو، سبھی الجنس بے اصری جنس سب کی سب. تو اصل یا کل اور جمیع کے معنی میں بولا جاتا ہے. اصل میں تو اصل اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اسیر کو باندھا جاتا. تو کہتے کہ سلم الاسیرہ بے اسر ہی، کہ اسیر کو اس کی رسی کے ساتھ صبر کر دیا یعنی پورا صبر کیا. تو اب یہ کل اور جمیع کے معنی بولا جانے لگا. یا پوری جن سے صفا مراد ہو، اور وہ لوگ جو اوپر مذکور ہیں یہ صفا میں مندرج ہیں ان کے خیال میں. یہاں تک ہو گیا. اب ان کو صفا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کی رائے فاسد ہے، یا یہ ہے کہ ان کی تحقیر شان کے لیے، اس لیے کہ اکثر مومنین نادار تھے، ان میں موالی آزاد کردہ غلام بھی تھے جیسے کہ حضرت صہیب اور حضرت بلال. اور اگر اہل کتاب مراد ہوں تو ان کی تحقیر کیسے کی؟ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگرچہ وہ ہم سے ایمان لائے مگر ہمارے نزدیک ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں. اور تجلد و عدم المبالات بمن آمن منہم ان فسر الناس بعبداللہ ابن السلام و اشیاعہ. تو تجلد کے معنی ہوتا ہے جلادت اور دلیری ظاہر کرنا، یا دلیری اور بے پرواہی ظاہر کرنے کے لیے ان سے متعلق جو ان میں سے ایمان لائے. اگر الناس کی تفسیر ہے تو عبداللہ ابن السلام ان کے ساتھیوں سے کی جائے. اب لفظ صفا آیا تو اس کو بتا کہ صفا کا معنی خفت و سخافت و رائن یقتضیہما نقصان العقل، ہلکا پن اور رائے کی کمزوری جو عقل کی کمی کا مقتضا ہے. یعنی جب رائے کمزور ہوگی اور عقل میں ہلکا پن ہوگا تو اس کی وجہ سے صفات پیدا ہوگی. تو جب عقل کم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں رائے کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور خفت ہلکا پن بھی ہوتا ہے. اسی کو اصل میں صفات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا مقابل ہے حلم جسمانہ برتباری ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ عقل راجع ہو، بھاری ہو، تو اس کی وجہ سے رضانت، سنجیدگی اور پختگی رائے پیدا ہوتی ہے. تو حلم جو ہے یہ صفا کا مقابل ہے. اب رد میں بھی ویسے ہی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا
الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون. یہ رد اور مبالغہ ہے ان کی تجہیل میں، اس لیے کہ جو فإن الجاہل بجہلی الجازم علی خلاف ما هو الواقع اعظم ضلالۃ واتم جہالۃ من المتوقف المعترف بجہلی فإنہ ربما يعذر وینفعہ الآیات والنذور. کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جاہل اور اپنے جہل کو جانتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کچھ سمجھایا جائے بتایا جائے تو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور جہالت سے باز آتا ہے. لیکن جو شخص جہالت میں مبتلا ہو، سمجھتا ہو کہ میں بہت علم والا ہوں، تو وہ جہل مرکب مبتلا ہوتا ہے. آکس کی ندانت و بدانت کی بدانت در جہل مرکب اول دہر بمانت. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں علم والا ہوں، تو کبھی وہ اپنی جہالت سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ جہالتی کو علم سمجھتا ہے. تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ایک تو یہ نادان اور بے خبر حقیقت کے ناواقف ہیں، دوسرے کے اپنے کو واقف کار سمجھتے ہیں، تو یہ جہل مرکب میں مبتلا ہیں. اس لیے فرمایا کہ بے شک وہی ہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو خبر نہیں. تو یہ ان کی تجہیل میں مبالغہ ہے، اس لیے کہ جو اپنی جہالت فإن الجاہل بجہلی، جو اپنی جہالت سے بے خبر ہو اور اس کے خلاف جزم رکھنے والا ہو جو واقع میں ہے، کہ واقع میں جو ہے اس کے مطابق مانے تو صدق ہے اور علم ہے، لیکن اس کے خلاف ہو پھر اس پر جزم بھی ہو تو یہ جہل مرکب ہے. تو ایک اس کے خلاف کا علم یہ جہل ہے، اور پھر اس پر یقین اور جزم یہ جہل مرکب ہے. کہ جو جزم رکھنے والا اس کے خلاف جو واقع میں ہے یہ گمراہی میں بڑا ہے اور جہالت میں تام ہے. اس سے جو توقف کرنے والا ہو، اپنی نادانی کا اعتراف کرنے والا ہو، اس لیے کبھی وہ معذور رکھا جاتا ہے. حضر یاذر عذر قبول کرنا، اور یوزر و مجول یعنی اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے، اور آیات اور انذارات اس کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. اب یہاں بیان کیا ہے کہ پہلی والی آیت میں لا یشعرون آیا اور یہاں پر لا یعلمون آیا، تو یہ فرق کیوں ہوا؟ تو اس کو بیان کیا کہ ایک تو یہاں صفاحت کا ذکر ہے، اور صفاحت اور جہالت دونوں میں مناسبت ہے کہ جب صفاحت ہوگی تو جہالت بھی ہوگی. اس لیے لا یعلمون ذکر کیا گیا کہ صفا اور لا یعلمون میں مناسبت پائی جاتی ہے. اور اتباق ہے، اتباق میں ہوتا ہے کہ دو چیزیں مقابل ذکر کی جائیں، تو صفا اور علم یہ دونوں مقابل ہیں، تو اب اس کی نفی کی گئی لا یعلمون سے. دوسرے یہ ہے کہ یہ یہاں ایمان لانے کا معاملہ ہے، تو ایمان جو ہے وہ نظریات پر مبنی ہوتا ہے، یعنی نظری چیزوں کو مان لینا یہی ایمان کہلاتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال عقل اور علم کی حاجت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے ان کے افساد فی الارض کا ذکر تھا، تو افساد فی الارض جو ہے ان کے قول و فعل سے ظاہر و باہر تھا. تو چونکہ وہ محسوس کے درجے میں تھا اس لیے وہاں لا یشعرون فرمایا گیا. اور ایمان کا معاملہ حق و باطل میں امتیاز یہ نظری امور پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے یہاں علم آیا ولکن لا یعلمون فرمایا گیا. فصلت کا مطلب ہوتے ہے بالفاصلہ. یہ پہلی آیت کا فاصلہ، اس آیت کا فاصلہ لا یعلمون سے ہوا، اور واللتی قبلہ اور اس کا جو اس سے پہلے ہے ولا یشعرون سے ہوا. لأنہ اکثر طباقا بذکر الصفا، اس لیے کہ صفاحت کے ذکر سے یہ زیادہ مطابقت رکھتا ہے، یعنی عدم علم. اور اس لیے بھی کہ امر دین سے آگاہی، والتمییز بین الحق والباطل، اور حق و باطل کے درمیان فرق ان چیزوں سے ہے جو نظر اور تفکر کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن نفاق اور جو اس کے اندر فتنے اور فساد ہیں تو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے بِأَدْنَىٰ تَفَطُّنٍ وَتَأَمُّلٍ فِيمَا يُشَاهَدُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ. ذرا بھی غور کرنے اور تأمل کرنے سے ان کے اقوال اور افعال دیکھنے میں آتے تھے. تو اگرچہ وہ بھی امر معنوی ہے لیکن ان کے اقوال اور افعال سے فتنہ اور فساد ظاہر تھا، اس وجہ سے اس کو محسوس کے درجے میں رکھا گیا اور لا یشعرون فرمایا گیا. اور امر دین تو بہرحال معنوی ہے اور نظر اور تأمل کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں لا یعلمون آیا. اب ایک اور ان کی حالت کا بیان کیا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دو باتیں تو ہوگی، جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو کہیں مسلم ہیں، اور جب کہا جائے ایمان لاؤ تو کہیں کہ اب ایمان لا جیسے صفا ایمان لائے.
اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جو اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوں تو کہیں کہ بے شک ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. اب یہاں یہ سوال ہوتا کہ یہ بات تو ہو چکی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لا اور مومن نہیں ہیں. اور پھر یہاں فرمایا گیا تو اس کو بیان کیا کہ وہاں مطلق ذکر کیا گیا ہے کہ من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مومن نہیں. اور یہاں ایک خاص حالت کا بیان ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اب مومنین کے ساتھ ملنے پر ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، یہ اس خاص حالت کا بیان ہے. اور پہلے عام حالت کا بیان ہے. اور نفاق کی تمہید کے طور پر لایا گیا کہ نفاق وہی ہے کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. تو وہاں جو آیا ہے الناس میں یقول وہ طور تمہید نفاق کی، اور یہاں جو آیا ہے ان کے سلوک کو بتانے کے لیے جو مومنین کے ساتھ ہوتا تھا. بیان لمعاملتہم مع المؤمنین الکفار، یہ مومنین و کفار کے ساتھ ان کے طرز عمل کا، ان کے سلوک کا بیان ہے. اور جس سے قصہ کی ابتدا کی گئی الناس میں یقول آمنا، تو جس سے قصہ کو شروع کیا تھا فَمَسَاقُهُ لَبَيَانِ مَذْهَبِهِمْ، تو اس کا سیاق ان کے مذہب کے بتانے اور ان کے نفاق کی تمہید کے لیے. تو وہاں اور معنی کے لیے لائے گا، یہاں اور معنی کے لیے ہے، اس وجہ سے تکرار نہیں. اس بارے میں ایک روایت ہے، تو روایت میں کلام ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ اس کی روایت کی سدی صغیر نے، سدی صغیر محمد ابن مروان، اور وہ روایت کی کلبی سے، وہ روایت کے ابو صالح سے ابن عباس سے. تو ابن عباس جو راوی ابو صالح وہ ضعیف، کلبی متہم بالکذب، اور محمد ابن مروان یہ وضاع کذاب. اس کی روایت کو کہا گیا، اس سند کو کہا گیا کہ یہ سلسلۃ الکذب ہے، سلسلۃ الذہب نہیں. تو اب وہ روایت کی ہے سالبی نے اور واحدی نے. اس کا بیان ہے کہ ابن ابی اور اس کے ساتھی استقبلہم نفر من الصحابہ، ان کے سامنے صحابہ کی جماعت آئی. تو ابن ابی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں ان بیوقوفوں کو کیسے تم سے پھیرتا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا مرحبا بالصدیق، خوش آمدید ہو صدیق کے لیے، جو بنی تیم ان کا قبیلہ تھا، بنی تیم کے سردار اور اسلام کے پیشوا، اور غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہیں، اپنی جان اور مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر کو پکڑا کا ہاتھ پکڑا، ان سے کہا مرحبا بسید بنی عدی، ان کا قبیلہ تھا خوش آمدید ہو بنی عدی کے سردار کے لیے، جو فاروق ہیں، اپنے دین میں مضبوط ہیں، اپنی جان و مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کرنے والے ہیں. پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو کہا کہ مرحبا بابن عم رسول اللہ و ختنہ، کہ خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد اور ان کے داماد پر، جو بنی ہاشم کے سردار ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کو امام ابن نجر نے کہا کہ یہ ختن جو کہا ہے، یعنی اس واقعے میں حضرت علی کو داماد بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کا نزول بتایا گیا ہے، اس کو صوب نزول کہا گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے محدثین نے کہ یہ سورہ بقرہ شروع میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے عقد سن 2 ہجری میں ہوا. تو ظاہر ہے کہ عقد بعد میں ہوا، تو اس سے پہلے ہی 1 سال پہلے ہی وہ کیسے ختم کہہ سکتا ہے، داماد کیسے کہہ سکتا ہے؟ فنزلت حاضل آیا. اب یہاں لفظ لقی القا سے لقو آیا ہے، تو لقا کا معنی مصادفہ، پا لینا. کہا جاتا لقیتہ و لاقیتہ اذا صادفتہ، تو پہلا جو ہے صیغہ متکلم کے ساتھ بولا جاتا ہے لقیتہ اذا صادفتہ، دوسرا صیغہ مخاطب سے. تو لقیتہ تو سمیا سے ہوگا، لاقیتہ مفعول سے، کہ میں اس سے ملا اور میں نے اس سے ملاقات کی. جب اس کو پا جائے، جب تم اس کو پا جاؤ اور اس کا استقبال کرو. اور اسی سے القیتو ہے، تو القیتو کو معنی میں نے اس کو ڈال دیا، پھینک دیا. تو اس میں لقیہ کہاں ہے؟ تو اس کو کہا فَإِنَّكَ بِتَرْحِهِ جَعَلْتَهُ بِحَيْثُ يَلْقَى،
کہ تم ڈالو گے تو کہیں سے جا کے ملے گا، کہ تم اس کو ڈال دینے سے اس کو کر تو ایسا کہ وہ دوسرے سے جا کر کے ملے.